جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. جی کتاب طہارہ ہی چل رہا تھا ہمارا اور غالباً آخری حدیث میں ہم پہنچ گئے تھے. تو آخری حدیث پہ گفتگو کر لیتے ہیں. اس کا اعراب ہم نے دیکھ لیا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ ہاں دیکھ لیا ہاں دیکھ لیتے ہیں نا تقریباً یہ فی کلمہ ولا یدور کیا تھا. ہاں تو بس اس پہ تھوڑی گفتگو باقی تھی اور ضعیف السند پہ بھی ہم نے بات کر لیا تھا. تو اس پہ تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں. ضعیف سند سے کیا مراد ہے؟ سند کیوں ضعیف ہے؟ میں ضعیف اس لیے بول رہا ہوں تاکہ عادت ہو جائے ضاد بولنے کی. ہم اردو والے عام طور پہ ضعیف بولتے ہیں، اصل میں ضعیف ہے، عربی کا ضاد ہے، صاد ضاد. ہم لوگ ضعیف بولتے ہیں تو کچھ لوگ نماز میں بھی ولا الضالین، وہ غلط ہے، ولا الضالین ہونا چاہیے. جی اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی راوی یا الگ لفظ تک حدیث نہ پہنچ رہی ہو، یا بیچ میں سے ایک راوی غائب ہو، یا کوئی راوی جو ہے اس کا وہ امانت دار، یا یہ تو آپ اس کا اس میں سبب بتا رہے ہیں نا، یہ آپ اس کا سبب بتا رہے ہیں، اس کی تعریف نہیں ہے، اس کا ڈیفینیشن نہیں ہے. جی ڈیفینیشن کے لیے ہم نے پہلے صحیح حدیث کی شرطیں بتائی تھی. کتنی شرطیں بتائی تھی ہم نے حدیث صحیح ہونے کے لیے؟ ہم لوگوں نے 4 شرطیں بتائی، 5 ہے. ہاں پانچ شرطیں کیا کیا ہیں؟ 5 بتائی. ہاں ایک عادل ہونا، ہاں عدل و روات. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اور ثابت ہونا، ضابط ہونا. صحیح بالکل ثابت صحیح. ہونا، ہاں ضابط ہونا. پھر اتصال السند. اور ایک اتصال السند یعنی سند متصل ہو، ہر راوی کے بیچ میں کوئی انقطاع نہ ہو، ہر ایک راوی نے اپنے شیخ سے حدیث سنی ہو. ہاں چوتھا عدم الشذوذ، حدیث میں کوئی شذوذ نہ ہو، یعنی یہ حدیث اپنے سے زیادہ اسٹرانگ حدیث کی مخالفت نہ کرتی ہو. اور عدم العلہ، یہ حدیث جو ہے اس میں کوئی چھپی ہوئی علت نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ظاہری طور پر بالکل صحیح رکھتی ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی توانی لگ رہا ہے، پھر بھی علماء نے اس کو صحیح بولا تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسی علت ہوتی ہے جو کہ عام انسان کو، عام محدث کو نہیں پتہ چلتی. بڑے جو جیسے لفظ استعمال کرتے علماء، جہابیدہ علماء ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے. جیسے علل حدیث میں جو عام طور پہ جو مشہور علماء تھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تھے، اور ان کے شیخ ہیں علی بن مدینی، وہ بہت مشہور تھے علل حدیث ہیں. اسی طرح امام ترمذی کی کتاب ہے علل الترمذی، غالباً اسی نام کی کتاب ہے. تو یہ کچھ علماء تھے جن کو علت کے بارے میں باقی محدثین سے زیادہ علم ہوتا تھا، یعنی حدیث ظاہری طور پہ صحیح لگ رہی تھی لیکن اس میں کوئی چھوٹا وہ ہوتا تھا. تو خیر یہ ہم فی الحال صرف حدیث کی اعراب اور اس کے تھوڑا بہت فوائد پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں صرف تھوڑا اشارہ کر دینا کافی ہے. باقی جو شخص وہ علم چاہتا ہے تو اس کے لیے تو مستقل دروس مستقل کتابیں ان میں جا سکتا ہے. تو ضعیف حدیث اس اعتبار سے کیا ہوگی، صحیح کے تعریف کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس میں سے نہیں رہی. ہاں ان چیزوں میں سے کوئی ایک شرط اگر نہ پائی جائے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. یعنی اگر راوی میں سے کوئی راوی عادل نہ ہو، ٹھیک ہے، یا تو عادل ہو، یا تو ضابط نہ ہو، یا تو ضابط ہو اتصال نہ ہو، یا یہ تینوں چیزیں ہوں اور شذوذ پائے جائے، ٹھیک ہے، یا تو وہ سب کچھ ہو جو پہلے چاہ رہے لیکن علت کوئی پائے جائے، تو حدیث اس حساب سے ضعیف ہو جاتی ہے. اور ضعیف کی بہت ساری اقسام ہیں. تو صحیح حدیث جو ہے، صحیح حدیث کی بھی علماء نے 3 اقسام کی ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، پھر حسن لذاتہ، حسن لغیرہ. یعنی اس قسم کے حساب سے وہ لمبی بحث ہے، ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹانے کا، صاف کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ اس کو اچھی طرح سے پروسنے کے لیے بولا. ہاں اس کے ٹھیک ہے. بعد پانی بہانے کے لیے بولا. اس کے بعد اس حصے میں پانی بہانے کے لیے بولا. نہیں اور اس کے بعد اس کو نہیں، پانی بہانا کس طرح؟ پانی سے دھونے کے لیے بولا. اس کو جب پر پانی کیسے پانی سے کیسے دھونا؟ اگر ہم بولیں پانی سے دھونا پھر پانی بہانا ہو تو ایک ہی چیز ہوگی، رگڑ کے. رگڑ کے ساتھ، رگڑ کے. علماء بولتے ہیں یہاں پہ رگڑنے سے مراد ہے جیسے آدمی انگلیوں سے رگڑتا ہے کسی چیز کو.
ٹھیک ہے. ثم تنضحه اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو دھو لے، یعنی پورے کپڑے کو دھو ہو لے. رہے. ٹھیک ہے. اور ہاں اس سے اگلی حدیث میں جو خولا نے، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں خولا بنت یسار نام بتایا ان کا، انہوں نے جب سوال کیا اللہ کے رسول کہ اگر خون نہ جائے، یہاں پہ خون سے مراد کیا وہ بعینی ہی پورا خون ہے، یا پھر اس سے مراد اس کا جو اثر باقی رہتا ہے؟ کیونکہ عام طور ہم یہ دیکھتے ہیں کپڑے پہ اصل کوئی چیز اگر لگ جاتی ہے تو اس کا جو کیا بولتے ہیں اصل ہے وہ تو غائب ہو جاتا ہے، اس کا جرم جو ہوتا ہے اور بو ہوتی ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہلکا سا نشان نظر آتا ہے. یہاں پہ خون مراد نہیں بلکہ اس کا نشان مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا جی جی. حکم دیا؟ تو وہ رہے گا تو مشکل ہے ہاں دھونے کے کوئی بعد مشکل نہیں ہے، اسی میں رہے گا اسی میں تو. اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے ایک جو ہے نا فائدہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی سخت ہوتی ہیں ان کو دھونے میں انسان کو اسی طرح یہی طریقہ اپنانا چاہیے، یعنی بتدریج اس کو دھونا چاہیے. یہ نہیں کہ فوراً جا کے اس کو پانی سے دھو دے. اس سے کیا ہوگا؟ پانی سے دھونے سے عام طور پر وہ جو گندگی ہوگی وہ اور زیادہ پھیل جائے گی، اور زیادہ پھیل جائے گی. کپڑے میں ابھی ایک جگہ تھی اور بعد میں اور پھیل جائے گی. شیخ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ سے نے بتایا کہ اس قسم کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرو؟ تحت ہو، یعنی اس کو خرچ دو. خرچنے کے کچھ حدیث میں بھی آتا ہے کہ افتر کا لفظ آتا ہے، خیر وہ تو منی کے لاتا ہے، لیکن اس کے لیے خرچنا یا تو کوئی چھوٹی سی لکڑی ہو یا کوئی ایک اسکر کا پتا ہوتا ہے. اس دن میں دیکھ رہا تھا اسکر کا لفظ بہت آتا ہے احادیث میں، اس کو میرے خیال میں لیمن گراس بولتے ہیں انگلش میں. تو وہ ایک قسم کا خرچنے کے بھی کام آ جائے گا اور وہ تھوڑے سا خوشبو بھی جیسے دے سکتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم، یعنی اس طرح اس کو ہلکا کر دو جو داغ ہوگا خون کا. پھر کیا کرو؟ تقرصہ بالماء، یعنی اس کو رگڑ کے پانی کے ساتھ دو، صرف اس جگہ پہ جہاں پہ وہ دھبا ہے، پورا کپڑا نہیں. اس کو آپ رگڑ کے وہاں سے دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا جو کیا بولتے ہیں اصل ہے وہ تو آپ نے اس کو پھوڑ دیا. جب وہیں پہ پانی سے دھوئیں گے تو وہیں پہ گندگی جو جمی تھی وہ وہاں سے ہٹ جائے گی. پھر جب یہ ہو گیا تب آپ پورے کپڑے کو دھو دیں. اب یہ تینوں کام کرنے کے بعد ابھی اگر اس کا نشان رہ بھی گیا پیچھے، یا اگر تھوڑی ہلکی، جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کچھ ہلکی سی بو باقی بھی ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ اسی میں کپڑے آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی کپڑے میں. ٹھیک ہے. تو یہ 4 طریقے تھے. اور ایک بات میرے خیال میں ہم کر رہے تھے جو کہ رہ گئی تھی، جب ہم نے منی کی بات آ رہی تھی تب ہم نے ذکر کیا تھا کہ مرد کے ذکر سے عام طور پہ جو مادے نکلتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ آپ. ہاں 4 قسم کے. اس کی بحث وہاں پہ گزر چکی ہے. کوئی اگر دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسی لیکچر میں سن سکتا ہے، یا تو دوسرے بھی علماء کے بہت سارے لیکچر الحمدللہ ان میں بھی انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی. اور عورت کے قبول سے، قبول بولتے ہیں آگے والے حصے کو، فرج سے جو خون نکلتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک خون تو یہ ہمارے سامنے جسے حیض کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک خون وہ ہے جو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جی نفاس. ہاں نفاس نفاس. کا خون، نفاس کا خون بولتے ہیں. اور کبھی کبھی حیض کے خون کو بھی نفاس بول دیتے ہیں، جس طرح غالباً مخال میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ کے بعد داخل ہوئے تو آپ نے پڑھا انفستی. انفستی کا مطلب کیا وہ ایام، جو مخصوص ایام ہیں وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے حیض کا خون کہتے ہیں، اور اسے نفاس کا خون کہتے ہیں. اور ایک اور خون آتا ہے جو کہ ایک رگ کی وجہ سے آتے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کی بھی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور وہ عام طور پر بیماری کی وجہ سے آتا ہے. وہ کون سا خون ہے؟ جی استحاضہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کا خون. تو یہ تینوں خون جو ہیں، یہ تینوں خون جو ہیں، میں ان کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے. مرد تو دور کی بات، عورتیں بھی نہیں جانتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر ان کو جو احکام ہوتے ہیں ہر ایک خون کے ان کو نہیں، اس کے بارے میں نہیں ہوتا ہے. جہاں تک حیض کا معاملہ ہے اور نفاس کا معاملہ ہے، یہ تو ناپاک خون ہے، اس میں عورت نے نماز بھی نہیں پڑھنی اور روزہ بھی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. لیکن روزے کی قضا کرے گی بعد میں، صحیح ہے، روزے کی قضا کرے گی لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے. اب یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے پیچھے، جیسے وہ یعنی
بچے کے پیشاب میں چھینٹے کا حکم ہے اور بچی کی پیشاب میں دھونے کا حکم ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ہم نے یہ بتایا تھا، شیخ حسین رحمۃ اللہ نے وہاں پہ یہ جواب دیا تھا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، بس یہ اتنا ہے کہ انہوں نے حکم دیا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہمیں نہیں پتا۔ تو اسی طرح یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ حیض کے ایام میں جو ہے عورت جو ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی، لیکن روزہ اس نے بعد میں پورا کرنا ہے۔ تو ایک خاتون حضرت عائشہ کے پاس آئی اور آ کے پوچھا کہ ما بال الحائض تقدس تقدس الصیام ولا تقدس الصلاۃ، یعنی اس قسم کے الفاظ ہیں کہ جو حائضہ عورت ہوتی ہے وہ ایسا کیوں ہے کہ وہ روزہ تو رکھے گی لیکن نماز نہیں پڑھے گی، وہ بعد میں جو نماز اس کی رہے گی وہ نہیں پڑھے گی۔ اب اگر آپ حکمت کی باتوں پہ آئے تو آپ بہت کچھ بول سکتے ہیں، بھائی یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، نماز بہت ساری چھوٹ جاتی ہیں، روزے تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ روزہ سال میں ایک دفعہ ہے، نماز روزانہ ہے۔ کچھ عورتوں کو حیض جو ہے وہ 7 7 دن تک آتے ہیں، یعنی ان کی 35 نمازیں رہ گئی، 7 دن مطلب سات میں سال روزے، بہت کچھ بول سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا پیارا جواب دیا کہ کان کان یصیبنا ذلک فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکنا نؤمر بہ، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، یعنی عورتوں کو جب سے عورتیں پیدا ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ چیز رکھی ہے حیض آنا ان کو، تو حضرت عائشہ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا کہ یہ چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی اور ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو بات ختم ہو گئی کہ اللہ اس کے رسول نے جب اتنا حکم دے دیا ہے تو پھر اس کو مت کھرے دو، عمل کرنے کی کوشش کرو، جتنا کھرے دو گے اتنا پھر آدمی عمل سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ حکمت کی چیز ادھر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خونوں کی بات ہو رہی تھی، حیض کا خون جو ہے اس میں تو واضح ہے کہ ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، نفاس کا خون اس میں بھی عورت کا یہ حکم ہے کہ جب تک وہ خون ہے تب تک عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ اور نفاس کے بارے میں علماء کی یہ بات ہے کہ نفاس جو ہے اس میں جب وہ خون بند ہو جائے، تب عورت غسل کر کے یعنی پاک ہو جائے گی، اس کے پر جیسے پاک عورت کے پر جو بھی احکام ہوتے ہیں، نماز روزہ شوہر کے پاس جانا، وہ سب اس کے پر ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نفاس 40 دن تک ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ 40 دن تک ہوتا ہے، بلکہ اس کی اقصی مدت میکسیمم اس کی لمٹ جو ہے وہ 40 دن تک ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر 40 دن کے بعد بھی کسی عورت کو خون بند نہیں ہوا بچہ پیدا کرنے کے بعد، اس کا مطلب وہ نفاس نہیں ہے، وہ پھر استحاضہ کا خون ہے۔ 40 دن کے بعد وہ بھلے ہی اس کو خون آ رہا ہو پھر بھی وہ غسل کرے گی اور اس حالت میں نماز پڑھے گی، جس طرح استحاضہ کا حکم بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان خونوں کی جو کیفیت ہوتی ہے بالکل الگ ہوتی ہے۔ اچھا، تیسرا خون استحاضہ کا خون ہے۔ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ عام طور پر آپ سے نے فرمائی کہ ایک رگ ہوتی ہے، تو اس رگ سے یہ خون نکلتا ہے، اور عام طور پر علماء بتاتے ہیں کہ مطلب یہ کسی کمزوری سے یا بیماری سے عورت کو یہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ خون لگاتار آتا رہتا ہے۔ تو اور یہ عورتوں کو جن کو آتا ہے ان کو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا خون حیض کا ہے، کون سا استحاضہ کا ہے اور کون سا نفاس کا ہے، کیونکہ ان تینوں خونوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ کیونکہ دو خون جب آئیں حیض اور نفاس کا، اس میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن استحاضہ اگر ہے تو اس میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، اور شوہر بھی اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ عورت نے ہر نماز کے لیے اس جگہ کو صاف کر کے تازہ وضو کرنا ہوگا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ اور ان تینوں خونوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یہ علم بہت ضروری ہے، بہت سارے عورتوں کا سوال آتے ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مردوں کو تو ویسے ہی نہیں پتا ہوگا، عورتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، پھر وہ نمازیں ان کو استحاضہ بھی آتا ہے تو وہ نمازیں چھوڑی بیٹھی ہوتی ہیں، جس طرح شاید اسی کتاب میں آگے حدیثیں بھی آئیں گی۔ حضرت حمنہ بنت جہش کی حدیثیں ہیں، اور میرے خیال میں حبیبہ بھی ایک ہیں، ان کی بھی حدیث ہیں، جو آ کے آپ سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے خون آتا ہے جس نے مجھے نماز اور روزے سے منع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ خون نہیں ہے بلکہ یہ استحاضے کا خون ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو حکم بتایا کہ اتنے اتنے دن تم نے نماز چھوڑنی اور اتنے دن باقی تم نے اس طرح کر کے نماز پڑھنی، وہ ایک مستقل الگ باب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آخری بات یہ رہے گی ان خونوں کی کیفیت۔ حیض کا خون جو ہے علماء بتاتے ہیں کہ عام طور پر یہ جو ہے یہ کالے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حیض کا خون جو ہے یہ کالے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہ اس کی بو جو ہوتی ہے وہ کافی کراہیت والی ہوتی ہے، سخت بو ہوتی ہے اس کی۔ اور شیخ عثیمین بتاتے ہیں کہ اس کی ایک علامت جو ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خون جو ہے یہ جمتا نہیں ہے، یعنی نکالنے کے بعد جب نکل جاتا ہے تو جمتا نہیں، الا یہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ جم جاتا ہے۔
تو یہ شیخ تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے. اور ایک فائدے کی بات اس میں یہ ہے کہ جس کو عربی زبان اگر تھوڑی بات آتی ہے تو شیخ تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے الدماء الطبیعیہ. الدماء الطبیعیہ یعنی عورتوں کو جو خون آتا ہے اس کے بارے میں شیخ نے مستقل بات کی ہے، کیونکہ احکام بہت ضروری ہیں عورتوں کے لیے. اسی سے نماز، روزہ، شوہر کا جماع کرنا، یہ سب کا تعلق ہے. تو حیض کا خون کالی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں بو ہوتی ہے. اور نفاس کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ خون جو ہوتا ہے یہ تھوڑا نسواری رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے، نسواری رنگ کی طرف، اور اس کی بو اتنی نہیں ہوتی، اتنی سخت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور تیسرا خون جو ہے استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے، یعنی لال کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں اتنی بو نہیں ہوتی ہے. تو اس حساب سے عورت اس میں فرق کر سکتی ہے، کیونکہ احادیث جو آتی ہیں کہ عورت استحاضہ اور حیض میں کیسے فرق کریں گی، تو اس میں 3 قسم کی چیزیں ہیں جو مستقل اس میں باب آئے گی. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف. ایک تو یہ اس کو اپنے ایام پتہ ہوں گے، عورت کو اپنے ایام پتہ ہوں گے کہ بھئی ان دنوں میرے کو، کیونکہ عام طور پہ عورت کو مہینے میں جن دنوں میں آتے ہیں ہر مہینے اسی ٹائم آتا ہے. اور حیض کی کم سے کم مدت، جس طرح علماء بتاتے ہیں، حیض کی کم سے کم مدت 1 دن بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک بھی جا سکتی ہے. تو عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دن ایام کتنے. اگر عورت کو نہیں پتہ ہے کہ میرے دن ایام کتنے ہیں تو وہ رنگ دیکھے گی، رنگ سے اس کو پہچان ہو جائے گا کہ یہ حیض کا خون ہے یا یہ استحاضہ کا خون ہے. اگر یہ بھی نہیں پتا، رنگ بھی نہیں پتا، اپنی مدت بھی نہیں پتا، تو وہ اپنے جو عام طور پہ اس کی جو گھریلو عورتیں ہیں ان کی عادت دیکھے گی کہ ان کو کن دنوں میں آتا ہے، کس طرح آتا ہے، تو اس حساب سے اس کا حکم آئے گا. تو یہ اس کا حکم ہے جو ہو سکتا ہے مستقل الگ باب میں ہے. مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ بلوغ المرام میں آگے حدیث آئیں گی نہیں آئیں گی، لیکن آئیں گی. اور اسی پہ علماء نے قیاس کیا ہے اس شخص کو جس کو سلسلۃ البول آتا ہے. سلسلۃ البول سے مطلب جس شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، تو اس کا حکم اسی عورت کی طرح ہے جس کو استحاضہ آتا ہو. ہر نماز کے لیے اس نے اس جگہ کو صاف کر کے تازہ وضو کرنا ہے، اور اس وقت وہ جو وقت ہے اس میں وہ تمام نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی سنتے بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے اسی وقت میں. لیکن جب دوسری نماز کا وقت آئے گا، بھلے ہی اس کا وضو کسی دوسری چیز سے نہیں ٹوٹا، لیکن یہ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے اسے تازہ وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا تقریباً جو ذہن میں تھا ابھی اس حدیث کے فوائد سے. اس میں اگر کچھ اشکال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ یہیں پہ اس کو روکتے ہیں، کیونکہ اگلا نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ نئی ریکارڈنگ کے ساتھ سٹارٹ کر لیں گے. جی کچھ اشکال یہاں پہ؟ جی کچھ اس میں اشکال نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. یہاں پہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اصل میں ضعیف ہے، لیکن پھر اس میں بحث کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کے ساتھ کیا دوسری حدیثیں اس کی تائید کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے. اور پھر کبھی کبھی کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سندن تو ضعیف ہوتی ہیں، لیکن ان کا معنی صحیح ہوتا ہے، یعنی ان کا میننگ صحیح ہوتا ہے. جیسے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3 حدیثیں ایسی ہیں. ابھی دیکھیں یہاں پہ نیچے کیا لکھا ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے غالباً اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ دیکھیں صحیح ولم اروا فی سنۃ المحدث هذا حافظ. ہاں یہ دیکھیں اس کی شاہد ہے، یہ لکھا نا وفی اسناد ضعف، حدیث میں ضعف ہے لیکن اس کا شاہد ہے. شاہد سے مراد کیا ہے؟ شاہد مرسل ہے. مرسل مطلب یہ ہے کہ کسی تابعی سے، تابعی یہ کہتا ہے کہ آپ سے نے اس طرح فرمایا، تو یہ اس کا شاہد بنتا ہے. شاہد یعنی اس کو تقویت دینے کے لیے ضعیف حدیث کو. تو جب شاہد مل جاتے تو حدیث میں تھوڑی تقویت ہو جاتی ہے، وہ صحیح تو نہیں ہوتی لیکن حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ فی الارواء رواه ابو داؤد کان فی ابن لہیہ. یہ نام دیکھیں، ابن لہیہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جہاں پہ میں نے اشارہ کر رہا ہوں، ابن لہیہ. ہاں یہ جو راوی ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن لہیہ. اس کا نام آپ بہت دیکھیں گے حدیث میں. یہ شخص جو ہے محدث جو ہے یہ صحیح راوی تھا، فقہ راوی تھا، لیکن کیا ہوا اس کے بارے میں علماء مختلف باتیں بتاتے ہیں. ایک یہ تھا، ہم نے جب بات کی تھی حدیث صحیح ہونے کے بارے میں تب ہم نے بتایا تھا کہ ضابط ہونا چاہیے. تو ضابط جو ہے یعنی حدیث یاد رکھنا 2 قسم کا ہے، ایک ضبط القلم اور ضبط الحفظ. ایک یہ ہے کہ انسان حدیث یاد کر لے، جس طرح امام بخاری سنتے تو ان کو حدیث یاد ہو جاتی اسی ٹائم. ایک یہ ہے کہ حدیث آپ نے سنی اور آپ نے لکھ لی اسی ٹائم، اور لکھنے کے بعد صرف لکھی نہیں بلکہ اپنے شیخ کو دکھائی بھی کہ یہ میں نے لکھے، یہ الفاظ ہیں، اور شیخ اس کی تصدیق ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، شیخ نے اجازت دے دی. تو یہ ابن لہیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحیح راوی تھے لیکن ان کی جو مکتبہ تھا وہ جل گیا پورا کا پورا.
تو جو حدیثیں تھیں ان کے پاس انہوں نے پھر اپنے ذہن سے بولنا شروع کر دیا تو ان سے غلطی ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن لیکن علماء کہتے ہیں کہ چار عبادلہ کن کو بولتے ہیں جی؟ عبادلہ کن کو بولتے ہیں؟ عبد عبداللہ کی جمع. ہاں عبداللہ کی جمع عبادلہ. عبادلہ، یعنی چار ایسے لوگ جن کا نام عبداللہ ہے، وہ اگر ابن لہیہ سے روایت کریں تو وہ ان کی اس اختلاط سے پہلے روایت کرتے تو ان کی حدیث صحیح ہوتی ہے. دیکھو علماء کتنی باریکی سے کام لیتے ہیں، یعنی ہر ایک شخص کی وفات، اس کی کتابیں کب جلی، وہ کب اختلاط ہو گیا، اس سے پہلے کس نے سنا ہے، اس کے بعد کس نے سنا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہوئی ہیں. تو اگر چار عبادلہ الاربعہ نے ابن لہیہ سے اگر روایت کیا ہے تو انہوں نے ابن لہیہ کی اختلاط سے، یعنی کتابیں جلنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ان کی حدیثیں ان کو مختلط ہو گئی، اس سے پہلے روایت کی تو ان کی حدیث صحیح مانی جائے گی. اگر وہ عبادلہ کے علاوہ کوئی ہیں تو ان کی حدیث ضعیف ہوگی. اور شیخ البانی نے ان میں ایک اور نام ایڈ کیا قتیبہ بن سعید کا. وہ کہتے ہیں کہ قتیبہ بھی ایک ایسے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے سے روایت کیا. چار عبادلہ اربعہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن وہب، ٹھیک ہے، یہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں. عبداللہ ابن دو نام ہے جو کہ عبداللہ آپس میں ملتے ہیں. میں اصل میں میرا ذہن وہاں پہ چل گیا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر کی طرف. عبداللہ ابن وہاب ہے، عبداللہ ابن یزید، ہاں عبداللہ ابن یزید المقری ہیں، ٹھیک ہے، اور عبداللہ ابن مبارک ہیں، تیسرے عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور چوتھے کے نام مجھے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے صحیح حدیث کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. بھلے ہی اس میں ابن لہیہ جو کہ ضعیف ہے، لیکن فَإِنَّ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، لیکن ابن لہیہ سے ان کو بہت سارے لوگوں نے روایت کی جن میں سے عبداللہ ابن وہاب ہے. جن میں سے کون ہے؟ عبداللہ ابن وہاب. تو عبداللہ ابن وہاب اگر ابن لہیہ سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے کتاب جلنے سے پہلے کیا. وہ حدیث عنہ صحیح، اور عبداللہ ابن وہاب کی حدیث ابن لہیہ سے صحیح ہے. کما قال غیر واحد من الحفاظ، جہاں جیسے کہ بہت سارے حفاظ، یعنی حفاظ حدیث نے بات، یہاں پہ حفاظ سے مراد قرآن کے حافظ نہیں بلکہ حدیث کے حافظ ہیں، جن کو کیا 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ حدیث یاد ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن وہاب ان راویوں میں سے جنہوں اگر ابن لہیہ سے روایت کیا تو ان کی حدیث صحیح ہے. ثم رأیت شیخنا یقول فی الصحیحہ عزوہ للترمذی وہم بحد فإنہ لم یخرج. البتہ یہاں پہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی میں نہیں ہے. ادھر حافظ سے غلطی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ترمذی میں ہے. یہ ترمذی میں نہیں ہے شیخ کہتے ہیں، بلکہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں اور صحیح سند کے ساتھ ہے. تو لیکن آپ نے سوال کیا تھا ضعیف حدیث کا، تو ضعیف حدیث جو ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ضعیف حدیث کبھی تو شاہد ہوتی ہے تو وہ تقویت لے لیتی ہے، یا تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. کچھ علماء جو ہیں پرانے علماء وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو اپنی رائے سے بہتر ہے کہ آپ ضعیف حدیث کو لیں. اپنی رائے سے بہتر ہے آپ ضعیف حدیث کو لیں. لیکن ان علماء کے نزدیک ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حسن کے درجے تک پہنچتی ہو، کیونکہ ضعیف کے مختلف اقسام ہیں. جس طرح اگر آپ مصطلح حدیث دیکھیں گے اس میں دیکھیں موضوع حدیث بھی ہے، منکر حدیث بھی ہے، اور بھی بہت قسم کی ہے. معدل حدیث بھی ہے جو بالکل ہی بے سند ہوتی ہے، اور کچھ ایسی حدیث ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. تو وہ حدیثیں نہیں ہیں، ان سے مراد وہ حدیث ہیں جو اس قسم کی حدیثیں جو کہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہوں. اور کبھی کبھی کچھ ایسی حدیث ہوتی ہیں جن کا معنی تو صحیح ہوتا ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی پہ اور اتفاق ہوتا ہے علماء کا. جس طرح ایک حدیث شروع میں اس کتاب میں ہمارے سامنے سے گزر چکی ہے جو کہ ضعیف ہے، سب علماء نے اس کو ضعیف کہا، لیکن اس کے معنی کے اوپر علماء کا اتفاق ہے. کون سی حدیث ہے؟ کتاب المیاں میں گزری ہے. ہاں ہاں گزری، بالکل گزری. ہم نے بتایا بھی کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے نہیں، اتفاق کی وجہ سے علماء کے اس حدیث کا اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے. جی. یہ پانی کے بیان میں وہ ہے. پانی کی وہ پانی کی مقدار، پانی کی مقدار میں، نہیں یا نہیں، پھر مقدار میں نہیں، پانی وہ تو کا قلتین کی حدیث ہے. وہ نہیں، وہ حدیث کے پانی پاک ہے الا یہ کہ پانی کی 3 چیزیں، 3 اوصاف بدل جائیں. کیا کیا چیزیں؟ رنگ، اس کی کلر، ہاں، اس کا رنگ، اس یا تو کا اس کی بو، یا تو اس کا ذائقہ. بدبو ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، کا یہ حدیث ضعیف ہے، کیا. لیکن اس کے معنی پہ علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ واقعی میں پانی کی اگر یہ چیزیں بدل جائیں تو پانی پانی نہیں رہتا، وہ جی کچھ اور چینج ہو جاتے ہیں. تو حدیث ہم نے وہاں پہ جی جی. بتایا تھا وہ ضعیف ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جس کے معنی پر علماء کا اتفاق ہے وہ حدیث ضعیف ہے،
وہ حدیث یہ ہے کہ اس میں ہمیں بلوغ المرام میں بھی آئے گی آگے جا کے، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر ایسا قرض جو کہ فائدہ بھی اپنے ساتھ لے کے آئے، وہ کیا ہے؟ سود ہے. ربا. ہاں وہ سود ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن معنی بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی قرض آپ نے دیا اور اس میں سے آپ نے فائدہ بھی لیا تو وہ کیا ہوگا؟ سود ہو جائے گا. تو ہر قرض جو کہ فائدہ بھی دے وہ ضعیف ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہمارے سے گزری ہے جس میں بھی اس کا وہ ہے، جس میں ضعف کا اس کا ہے کہ جس طرح کہ ایک اور تیسری حدیث تھی، شیخ محسن عباد اکثر اس کو ذکر کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ حدیث تھی کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، جس طرح مچھلی اور اس کا آتا ہے. اس میں بھی اس حدیث میں کلام ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، لیکن اس کے پر کیا بولتے ہیں، واضح ہے مچھلی کے حلال ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، مچھلی سب کے نزدیک حلال ہے، امت کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو اس کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی اور اشکال نہیں، کوئی اور سوال ہے یہاں پہ؟ جی ٹھیک ہے. تو اس باب میں باب النجاسات کے بیان میں اور اس کی ازالت کے بارے میں بہت ساری چیزیں آ گئی. جس طرح شیخ نے شروع کیا تھا شراب سے، شراب کے بارے میں بات کی، اور پھر بعد میں گدھے کے بارے میں بات کی، اس کے لعاب کے بارے میں، اور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جانور، ان کے بارے میں بات کی. پھر بعد میں انسان کے منی کے بارے میں بات ہوئی، اسی طرح حیض کے بارے میں بات ہوئی. تو مختلف چیزیں یہاں پہ شیخ لے آئے. تو یہ کتاب جو ہے اصل میں ہمارے شیخ جیسے کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب حافظ ابن حجر نے اس لیے لکھی ہے تاکہ جو طالب علم ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہے، اس کا ذہن کھل جائے، مختلف مسئلے اس کے ذہن میں آئے، مختلف کتابوں کے نام اس میں آئے. دیکھیں کچھ حدیثیں اگر وہ چاہتے تو ساری حدیثیں بخاری مسلم سے لے آتے ہیں، سب صحیح حدیثیں لے آتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے لے کے آتے ہیں، ترمیزی سے بھی لے کے آئے، وہ بھی ضعیف لے کے آئے تاکہ پتہ چلے بھائی ضعیف بھی ہوتی ہے. ابھی کوئی شخص جو جاہل ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ تم نبی کی بات کو ضعیف بولتے ہو. بھائی یہ نہیں ہے نبی کی بات، نبی کی بات ضعیف نہیں ہو سکتی. ضعیف جو ہے ہم سند کو بول رہے ہیں، یعنی جس طرح وہ بات نبی تک پہنچائی جا رہی ہے وہ چیز یہی ہے. اگر وہ بات واقعی میں آپ سے ثابت ہے وہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. آپ سے نے دین میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا، لیکن وہ جو سند وہاں تک پہنچ رہی ہے گفتگو اس کے پر ہو رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، وہ سند ضعیف، کہ اس کا سند ضعیف ہے. کبھی کبھی سند ٹھیک ہوتی ہے لیکن متن جو ہوتا ہے وہ لوگوں نے متن کو خراب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو. تو علماء نے بھی اس کی تردید اس طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ سارا اس کا باب ہو گیا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ باب الوضو شروع کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.